مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن حكيم بن سعد قال سمعت علي رضي الله تعالى عنهم يقول لا تكونوا عجلا بذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مفلحا وأمورا متماحلة ردحا۔ یہ ایک روایت ہے حضرت حکیم ابن سعد روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ارشاد ہے، ارشاد ان کا اپنا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دین کے بارے میں جو بھی باتیں کہتے ہیں وہ چاہے ان کی اپنی نظر آتی ہوں، لیکن در حقیقت وہ ماخوذ ہوتی ہیں یا قرآن کریم سے یا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد سے۔ اس لیے ہمارے لیے وہ ایسی ہی واجب التعمیل ہیں جیسے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد۔ تو اس ارشاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت دین کے ایک بہت اہم حکم کی طرف توجہ دلائی ہے اور دین کا ایک بہت اہم حکم بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ لا تکونوا عجلا مضایع بذورا، تم جلد باز نہ بنو، ایسے لوگ نہ بنو جو بے تحقیق باتیں پھیلائیں اور لوگوں کے راز باز کریں۔ تین لفظ استعمال فرمائے، عجلا مضایع بذورا، کہ تین کاموں سے بچو۔ ایک یہ کہ جلد بازی، جلدی سے کوئی فیصلہ کر لینا، اور دوسرا مضایع کے معنی وہ لوگ جو کوئی بھی بات تحقیق کے بغیر لوگوں میں پھیلا دیں۔ مضایع عربی زبان کا لفظ ہے، مذیاع کی جمع ہے۔ مذیاع اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت خبریں پھیلائے لوگوں میں۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے لوگوں تک خبریں پھیلانے پہنچانے کا، اس کو کہتے ہیں مذیاع، ایسے آدمی کو مذیاع کہتے ہیں عربی میں۔ آج کل یہی لفظ ریڈیو کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ریڈیو کے ذریعے خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ اور مراد یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ یا کوئی بات تمہارے علم میں آئے یا کہیں سے سنو تو فوراً اس کو آگے چلتا نہ کر دو جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر۔ کسی نے ایک بات آپ کو کہہ دیا کہ فلاں واقعہ پیش آیا ہے، تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ ادھر سنا اور ادھر آگے دوسرے کو بتا دیا کہ جی فلاں واقعہ پیش آیا۔
بس بات سنی اور سن کر آگے چلتی کر دی، تحقیق نہ کی کہ یہ بات جو پہنچی ہے واقعی صحیح ہے یا غلط ہے، اور کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے، اس کی تحقیق کیے بغیر آگے لوگوں کو پہنچانی شروع کر دی، یہ کام شریعت کے اعتبار سے ناجائز ہے۔ یہ یہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ارشاد منقول ہے، لیکن ایک حدیث بھی ہے خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو بات بھی سنے وہ دوسروں کو سنانا شروع کر دے، بغیر تحقیق کیے ہوئے دوسروں کو سنانا شروع کر دے۔ جو آدمی ایسا کرے گا وہ بالآخر جھوٹا ہی سمجھا جائے گا، یعنی اس کے اوپر وہی احکام لاگو ہوں گے جو جھوٹے آدمی پر ہوتے ہیں۔ وہ اگر یہ کہہ کہ صاحب میں نے اپنی طرف سے تو کہا نہیں، میں نے تو فلاں سے سنا تھا اس لیے کہہ دیا، تو یہ عذر اس کا اس لیے قابل قبول نہیں کہ شرعی اعتبار سے تمہارے ذمہ واجب تھا کہ دوسرے لوگوں تک اس بات کو پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ اور اس حکم کے ذریعے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے بہت بڑے فساد کا دروازہ بند کیا، اور وہ فساد ہے جو افواہ ترازی سے پیدا ہوتا ہے، افواہیں پھیلانا۔ تو ذرا سی بات کہیں سے سنی اور لوگوں میں پھیلانی شروع کر دی، ان افواہوں کے نتیجے میں بسا اوقات معاشرے کے اندر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، منافرتیں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور نہ جانے کتنے فتنے اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم آیا ہے۔ بعض منافقین کی عادت تھی یہ کہ خاص طور سے جنگ کے موقع پر جب کافروں سے جنگ ہو رہی تو وہ ایسی بے سروپا افواہیں لوگوں میں پھیلا دیتے تھے۔ کبھی کہہ دیا کہ بھائی دشمن کے پاس بہت بڑی کمک آ رہی ہے اور بہت بڑی فوج اس کی مدد کے لیے آنے والی ہے، تو لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر دی۔ کبھی اس طرح کی خبر اڑا دی کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اب وہ جن لوگوں کو اس آدمی کے ساتھ تعلق محبت تھی یا سمجھتے تھے کہ بھائی یہ جنگ کے موقع پر کام آئیں گے، تو ان کو جب یہ خبر ملے گی تو ان کے دل پر ایک افسردگی پیدا ہو گئی۔ اس طرح کی افواہیں وہ پھیلایا کرتے تھے منافقین۔ تو قرآن کریم نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک آیت نازل فرمائی، کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَىٰ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ یہ لوگ جو افواہیں یہ منافقین پھیلاتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں اور یقین کر کے اس کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ جو کوئی افواہ سنتے تو بجائے اس پر یقین کرنے کے اور اس کو آگے بڑھانے کے، یہ جو اہل علم ہیں ان کے پاس لے جا کر بیان کرتے کہ صاحب ایسی افواہ ہم نے سنی ہے، تو وہ اہل علم جو ہیں وہ تحقیق کر لیتے اور تحقیق کر کے ان کو صحیح صورتحال سے باخبر کر دیتے۔ قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے باقاعدہ اسی کام کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ افواہ سازی اور افواہ ترازی اور افواہیں پھیلانا یہ قرآن اور سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ارشادات کی روشنی میں ایک گناہ ہے۔ کوئی بات جو سنو اس کو بغیر تحقیق کے آگے مت پھیلاؤ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے، اتنی خرابی پیدا ہوئی ہے اس معاملے میں کہ جس کی کوئی حد و حساب ہے۔ اول تو
آدمی اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسی بے تحقیق بات روانہ کر دیتے ہیں، جو دل میں خیال پیدا ہوا، گمان، ابھی اس کی تحقیق نہیں ہے، صحیح پتہ نہیں ہے، محض ایک خیال آیا کہ شاید ایسا ہوا ہوگا، اس گمان کی بنیاد پر اس کو ایسا ذکر کر دیتے ہیں جسے واقعی انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تجربہ کر لو کہ اگر چوراہے کے اوپر آپ کو کوئی مجمع نظر آئے اور دیکھیں لوگ جو ہیں وہ کسی طرف جا رہے ہیں دوڑے ہوئے اور وہاں پر مجمع لگا ہوا ہے، تو چند لمحوں کے اندر آپ کو مختلف باتیں سنائی دیں گی۔ کوئی کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کو مار دیا ہے۔ یہ باتیں کہاں سے سن لیتے ہیں؟ کہ کسی کے دل میں یہ خیال اور گمان پیدا ہوا کہ یہ جھگڑا، یہ جو اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہے تو اس مجمع کی شاید یہ وجہ ہوگی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو خیال آیا ایک احتمال کے طور پر کہ شاید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو۔ اب وہ اس واقعے کو ایک حقیقت بنا کر لوگوں سے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس نے جس نے سنا وہ دوسرے کو کہہ دے گا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو جو اپنا گمان تھا محض، ابھی اس کی تحقیق نہیں ہوئی تھی، واقعہ دیکھا نہیں تھا اور اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا، اور دوسرے نے بھی جب سنا تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی اور آگے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ کوئی بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زبان جو دی ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی کی عطا فرمائی ہے، اپنے معافی زمین کو ظاہر کرنے کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس کی قدر اس لیے نہیں ہوتی کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر پیسے کے مل گئی ہے زبان مفت۔ قدر اس سے پوچھو جو گونگا ہے، قدر اس سے پوچھو کہ جس کی زبان جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے گویائی کی قوت سے محروم ہو گئی ہے، بول نہیں سکتا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس بے چینی کا جو انسان کو اس وقت ہوتی ہے کہ منہ سے کوئی بات کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں کا کبھی عبرت کی نگاہ سے دیکھا کرو، ایسے لوگوں کو کہ خالص پڑ گیا زبان کے اوپر، الحمد باللہ۔ اب اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی ضرورت بیان کرنا چاہتا ہے لیکن قدرت نہیں ہو رہی، زبان لڑکھڑاتی ہے۔ ایسے جانے کتنے لوگ ہم نے دیکھے اور میں نے دیکھا ہے کہ بیان کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی بات کہنا چاہتا ہے مخاطب سے اور کہہ نہیں پاتا تو اس کی بے چینی اور بےتابی میں اپنا آپ کو پیٹتا ہے کہ میں کس طرح اپنا مطلب اس کے اوپر واضح کروں۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ خودکار مشین عطا فرما رکھی ہے۔ اگر خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، اگر خدا نہ کرے گویائی کی قوت سلب ہو جائے، بولنے کی قوت نہ رہے، فالج پڑ جائے جی، تو اس زبان کی گویائی واپس لانے کے لیے انسان اپنی ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ بھائی تمہارا علاج کروں گا لیکن اس علاج کے بدلے میں تمہیں اپنی ساری دولت دینی ہوگی، جتنی کمائی ہے ساری خرچ کرنی ہوگی اور تمہاری گویائی کی قوت اس وقت واپس آئے گی، تو بتاؤ کون ہے جو یہ کہہ کہ نہیں صاحب پیسے رکھوں گا اور گویائی کی قوت نہیں چاہیے؟ ہر آدمی تیار ہوگا کہ بھائی کیا کروں، جو کچھ کمائی ہے وہ دے دوں لیکن کسی طرح میری گویائی کی قوت واپس آ جائے۔ تو لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کو تیار اس گویائی کی قوت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی پیسے کے مفت یہ زبان دیتی ہے ہمیں، آپ کو، اور گویائی کی قوت عطا فرماتی ہے۔ تو جب اللہ جل جلالہ نے یہ نعمت عطا فرمائی تو اس کا ساتھ نعمت عطا فرمانے کے ساتھ کچھ تھوڑی سی پابندیاں لگا دی ہیں کہ بھائی اس نعمت کو استعمال ضرور کرو، فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس کے اوپر کچھ شرطیں عائد ہیں،
کچھ پابندیاں عائد ہیں، ان شرطوں اور پابندیوں کے ساتھ اس زبان کو استعمال کرو. یہ نہیں کہ زبان کیسی کی طرح چل رہی ہے اور جو منہ میں آ رہا ہے وہ بول رہے ہو. یاد رکھو جو لفظ تمہاری زبان سے نکل رہا ہے اللہ جل جلالہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے. یہ ٹیپ ریکارڈر اور یہ کیا ہوتے ہیں گرام فون، یہ تو بعد میں ایجاد ہوئے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. انسان جو بات زبان سے نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک اس کی نگرانی کرنے والا بیٹھا ہے جو اس کو ریکارڈ کر رہا ہے ایک ایک لفظ کو. اور یہ سائنس نے تو بعد میں یہ بات دریافت کی کہ منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں تو وہ فنا نہیں ہوتے، آوازیں جو نکلتی ہیں وہ فنا نہیں ہوتی، محفوظ رہتی ہیں فضا میں. اور اسی محفوظ رہنے والی آوازوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مختلف آلات وجود میں لائے گئے. لیکن اللہ جل جلالہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ جو کچھ منہ سے نکال رہا ہے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ مت سمجھو کہ میں نے منہ سے کوئی لفظ نکال دیا یا کوئی بات کہہ دی تو بس کہہ دی اور فنا ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھی جا رہی ہے، اور جب لکھی جا رہی ہے قیامت کے دن پورا ٹیپ سنا دیا جائے گا تمہیں کہ تم نے فلاں وقت میں یہ بات کہی تھی، اور جب فلاں وقت میں یہ بات کہی تھی تو بتاؤ کس بنیاد پر کہی تھی، یہ کہنا تمہارے لیے جائز تھا یا ناجائز تھا، حلال تھا یا حرام تھا. وہاں ایک ایک جملے کے بارے میں، ایک ایک لفظ کے بارے میں سوال ہوگا. اور اگر الفاظ کا بھی وزن ہوگا، وہاں پر ایک ایک لفظ کا وزن ہوگا، تولے جائیں گے الفاظ کہ کیا الفاظ زبان سے نکالے ہیں کس وقت میں. تو یہ مت سمجھو کہ یہ سرسری سی بات ہے کہ منہ سے ایک بات نکال دی، نہیں، ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے ایک نصیحت فرمائی تھی اور الحمدللہ اس نصیحت سے کم از کم مجھے بہت فائدہ پہنچا. میں شروع سے کچھ مضمون لکھا کرتا تھا، تو جب کسی مخالف کے بارے میں مضمون لکھتا، ایسے آدمی کے بارے میں جس کے نظریات اپنے سے مختلف ہیں، اس کی تردید میں دوسرے فرقے کے کسی آدمی کے بارے میں، تو نوجوانی کا زمانہ تو ذرا جوش خروش میں لکھ دیے، اور اس میں تان و تشنیع اور فکرہ بازی، فکرے کسنے کا انداز. تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ جو تمہاری تحریر ہے فکرے بازی والی، جو فکرے چست کر دیے اور طنز کیا اور تعریف کی اور تان و تشنیع کی، اگر تم یہ لکھ رہے ہو اپنے ہم خیال لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ اپنے ہم خیال لوگ تعریف کریں کہ بھائی واہ واہ بڑا کیا منہ توڑ جواب دیا اور کیا خوبصورت جملہ فٹ کیا، تب تو تمہاری یہ تحریر کامیاب ہے. بے شک جو تمہارے ہم خیال لوگ ہیں وہ اس کو پڑھ کر تمہاری تعریف کریں گے کہ صاحب کیا بہترین فکرے لکھے ہیں اور کیا خوبصورت جواب دیا ہے. لیکن اگر پیش نظر یہ ہے کہ جو شخص غلط راستے پر جا رہا ہے اس کو دعوت دی جائے صحیح راستے پر لانے کی، تو پھر یہ تمہاری تحریر بالکل ناکام ہے. اس واسطے کہ جس شخص کے اوپر تم نے فکرہ چست کیا ہے اور جس کے اوپر تان و تشنیع کی ہے، وہ جب اس کو پڑھے گا تو اس کے دل میں ایک جواب دہی کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ یہ میرا دشمن ہے. لہذا وہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرنے کے بجائے اس کے دل میں اور ضد پیدا ہو جائے. اور فرمایا کہ پیغمبروں کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ فکر چست نہیں کرتے، وہ
طنز اور تعریض اور طعن و تشریح کا انداز اختیار نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر فرعون جیسے گمراہ کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی فرما رہا ہے کہ قولا لہو قولا لینا، کہ جا کر نرم بات کرنا. فرعون سے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ جب جاؤ گے اور دعوت دو گے تو قولا لہو قولا لینا، ان سے جا کر نرمی سے بات کرنا. لعلہ یذکر ہو جاتا. تو میرے والد والد فرماتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے اور تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. جب اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نرم بات کرنا تو دوسرے کے بارے میں کیسے اندازہ کر سکتے ہو کیا حکم ہوگا. اس واسطے انبیاء کرام کبھی فکرے نہیں چست کرتے، کبھی کسی کے اوپر تان و تشنیع کا انداز اختیار نہیں کرتے. وہ تو مخلصانہ خیر خواہانہ ہمدردانہ دعوت دیتے. لہذا یہ فقرہ بازی کا انداز چھوڑو. اب پھر وہ جملہ جو میں کر رہا تھا یہ فرمایا کہ یاد رکھو جو کلمہ تم نکالو چاہے زبان سے یا قلم سے، جو جملہ زبان نکالو زبان سے یا قلم سے، تو پہلے یہ سوچ لو کہ اس جملے کو کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے. عدالت میں ثابت کرنا ہے، اس کا ثبوت پیش کرنا ہے کسی عدالت میں. اگر عدالت میں ثبوت پیش کر سکتے ہو تو اس بات کا جو کہہ رہے ہو تو کہو اور لکھو. لیکن اگر عدالت میں ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو اس کو زبان سے نہ نکالو، قلم سے نہ نکالو. کیوں؟ اس لیے کہ اول تو اس دنیا میں یہ واقعات پیش آ سکتے ہیں کہ جو زبان سے کلمہ نکالا ہو سکتا ہے کسی وقت تمہارے اوپر کوئی مقدمہ قائم ہو جائے اس کلمے کی وجہ سے اور باقی تمہیں اس کا ثبوت دنیا میں پیش کرنا پڑے. ہوتا رہتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا لفظ بول رہا ہوں اور اس کا ثبوت مجھے کس طرح پیش کرنا پڑے گا. آج ایک شخص وزیر اعظم ہے اور جاؤ سفید کا مالک ہے، زبان سے کلمہ نکال دیا، مقدمہ دائر ہو گیا کہ جی وہ کلمہ کیا کہا تھا اور اس کلمے کے نتیجے میں کیا واقعات پیش آئے. مقدمہ چل رہا ہے، ثابت کرنا پڑ رہا ہے عدالت میں. بڑے سے بڑے حادثوں کو یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے. اور اگر بالفرض اس دنیا میں پیش نہ آئے تو ایک عدالت تو آخر میں لگنی ہے، اللہ جل جلالہ کی عدالت، جس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے. اور وہاں خود تمہارے اعضاء گواہی دیں گے تمہارے خلاف. قرآن یہ کہتا ہے اگر تم انکار بھی کرنا چاہو تو تمہارے اعضاء، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری دوسرے اعضاء وہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف، تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو اس واسطے ہر فقرہ زبان سے نکالنے سے پہلے سوچ لو کہ اسے کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے. اگر انسان یہ اصول پلے باندھ لے تو کبھی وہ کوئی خلاف تحقیق بات زبان سے نہ نکالے، کبھی نہ کہے. اور زبان سے جو بات نکلے وہ تلی ہوئی نکلے، نہ کہ تلی بات ہو جو تحقیق سے ثابت ہو. اب یہ جو افواہ ترازی ہمارے ہاں معاشرے کے اندر پھیل گئی ہے اور خاص طور سے مخالفین کے بارے میں، جو ہمارا مخالف ہے، سیاسی مخالف ہو، ذاتی مخالف ہو، مذہبی مخالف ہو، اس کے بارے میں تو کچھ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جس پر جہاں الزام لگا دیا کہ جو فلاں نے پیسے کھائے ہیں، اور لوگوں کو پیسوں کی مقدار بھی بہت خوب جلدی سے معلوم ہو جاتی ہے. تو فلاں نے اتنے کروڑ روپیہ لیا ہے، فلاں نے اتنا لاکھ روپیہ لیا ہے، فلاں نے اتنا پیسہ ہضم کیا ہے. بڑی تعداد بالکل فیکشن فگر کے ساتھ پکی تعداد جو ہے وہ لوگوں کو فوراً معلوم ہو جاتی ہے اور اس تعداد کو آگے بڑھا دیتے. یہ پتہ نہیں کہ اس وقت تم نے آگے بڑھا دیا، لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب ہوگا
تو ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا. کیا لفظ بولا تھا؟ اس بات نے ہمارے معاشرے میں ایک فساد برپا کر رکھا ہے. فساد برپا کیا ہوا ہے, کچھ ٹھکانا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور اس کا کانٹے کی بات وہی ہے جو والد صاحب نے نقل کی کہ یہ دیکھو کہ جو بات کہہ رہے ہو وہ ثابت کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. روز یہ واقعہ پیش آتا ہے. آنے والے نے بات کہی, بھائی کیسے والے ہوئی؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں, بس لوگ کہتے ہیں. ایک حدیث امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے. سند کے اعتبار سے تو کچھ مضبوط نہیں ہے, لیکن ہے بڑی حکیمانہ. تو اس میں حدیث کے الفاظ سے یہ ہے کہ بئس مطیۃ الکذب یقول الناس, جھوٹ کی بدترین سواری یہ لفظ ہے جو لوگ کہتے ہیں. یعنی جو آدمی احتیاط کرنا چاہتا ہے ذرا کہ بھائی کہیں تحقیق تو مجھے ہے نہیں, تو یہ بات آگے خود کہوں تو میں پکڑا جاؤں گا کہ جھوٹ بولا, تو وہ اس جھوٹ, اب لیکن دل چاہتا ہے کہ اس کو آگے بڑھاؤں, تو کہتے ہیں وہ سواری بنا لیتا ہے اس فکرے کو کہ لوگ کہتے ہیں. بھائی لوگ تو یوں کہتے ہیں, تو یہ جملہ بولا لوگ تو یوں کہتے ہیں, یعنی اپنے اوپر سے ذمہ داری ہٹا لی بتا میں خود کہ میں نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں. اور اس لوگ کہتے ہیں کہ پردے میں بات آگے چلا دی, جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا, تو لوگوں میں وہ بات پھیل گئی اور اپنے آپ کو بتا میں خود یہ کہہ کر بچا لیا کہ لوگ کہتے ہیں. تو اس حدیث نے فرمایا کہ یہ حقیقت جھوٹ کی بدترین سواری ہے. ارے بھائی اگر تمہیں تحقیق نہیں ہے کہ یہ بات جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے, تو آگے اس کو چلانے کی ضرورت کیا دیکھا گئی تمہیں؟ کس ڈاکٹر نے تمہیں مشورہ دیا کہ اس کو آگے بڑھاؤ؟ جب تحقیق نہیں تو خاموش رہو, لوگوں کے حوالے سے بھی مت کہو جب تک تحقیق رہو. یوں تو یہ ہر بات کے بارے میں یہ بات درست ہے, لیکن خاص طور سے ایسی باتوں کے بارے میں جن کا اثر لوگوں کی زندگیوں پر پڑتا ہو, لوگوں کی زندگیوں پر اثر پڑتا ہو, لوگوں کے اوپر کوئی الزام لگتا ہو, چاہے وہ آدمی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, فاسق ہو فاجر ہو کچھ ہو, لیکن اس کے فاسق فاجر ہونے کے معنی نہیں ہے کہ تم جھوٹے الزام لگانے شروع کر دو اس کے اوپر. ایک آدمی بدنام ہو گیا معاشرے کے اندر کسی وجہ سے, اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بدنام تو ہے, تو مرتے کو مارے کیا بدنام, پہلے تو بدنام تو ہے, یا آج کتنے چاہے جھوٹ اس کے درد کرتے رہو اور الزام لگاتے رہو, اس واسطے کے بیچارہ بدنام تو ہے ہی, الزام لگاؤ گے تو لوگ آگے پھر چلے گئے آگے آ گئی ہے کیا ہونا چاہیے. لیکن تم نے الزام لگایا دیکھا کہ اس شخص کے اوپر وہ الزام کا جواب تم اللہ کے سامنے دے رہا. ظالمانہ کارروائیوں میں بدنام ہے, بہت سے بے گناہوں کو قتل کیا, علماء کرام کو حکام کرام کو قتل کیا, اور بہت سی واقعوں کی طرف منصوب بدنام تو ہے. تو حضرت غلام محمد کی مجلس میں کسی نے حجاج بن یوسف کی برائی کی اور اس کے اوپر کوئی الزام لگایا. حضرت غلام محمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ جو تم حجاج بن یوسف کی برائی کر رہے ہو یا اس کے اوپر کوئی الزام عائد کر رہے ہو, یہ مت سمجھنا کہ چونکہ حجاج بن یوسف ظالم و جابر مشہور ہے لہذا اس کی غیبت حلال ہو گئی یا اس کی آبرو حلال ہو گئی اور تم جو چاہو الزام لگاتے رہو. یاد رکھو اگر اللہ تبارک و تعالی حجاج بن یوسف سے ان سینکڑوں بے گناہوں کا حساب لے گا جس کا خون اس کی گردن پر ہے, جس طرح ان کا حساب لے گا, یاد رکھو تمہارے اس جملے کا بھی حساب لے گا کہ حجاج بن یوسف کے اوپر الزام لگایا یہ صحیح تھا یا غلط تھا, اور اس کی تحقیق تھی کہ نہیں تھی, اور اس کی غیبت جائز تھی تمہارے لیے ناجائز تھی, اس کا بھی حساب لے گا. تو یہ نہیں کہ ایک آدمی اگر بدنام ہو گیا تو جو چاہو اس کے اوپر چٹیاں کرتے چلے جاؤ, جو چاہو اعتراض کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہے, لہذا اس ایک جملے ایک ایک بات تمہاری وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی ایک ایک بات کے اوپر. تو اس واسطے یہ دوسروں کے بارے میں خاص طور پر
چاہے وہ کتنا ہی. دیکھو آج ہماری مجلسیں چلتی ہیں کہ نا, اور اس میں خاص طور سے آج کل یہ ایک عام رواج ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں بدنام ہو گئے. کوئی حکمران تھا, کوئی وزیر تھا, کوئی فلانا تھا, بدنام ہو گیا, کرپشن میں ہو گیا, رشوت لینے میں ہو گیا. تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے اس کی ہر برائی حلال ہو گئی. اب تحقیق ہو یا نہ ہو, اس کے سر ایک الزام کر دیں گے کہ فلانے پہلے یہ کرتا تھا. نہ کوئی ثبوت ہے, نہ کوئی شہادت ہے, نہ کوئی تحقیق ہے, اور الزام لگا دیا. یہ اتنی بری بات ہے, اللہ بچائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. بلا وجہ کا گناہ بے لذت ہم اپنے سر لے رہے ہیں. کوئی ایسا گناہ جس میں لذت بھی کوئی گناہ کرے آدمی تو کوئی دنیا کی لذت حاصل کرے, دنیا کا نفع حاصل کرے, لیکن یہ غیبت ہو رہی ہے, الزام تراشی ہو رہی ہے, بے تحقیق بات کہی جا رہی ہے, افواہیں پھیلائی جا رہی ہے, اور کیا یہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے. تحقیق کرو تو معلوم ہو کہ کچھ بھی نہیں. تو یہ اتنا خراب رویہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گیا ہے کہ اسی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس ارشاد میں فرما رہے ہیں کہ ایسے نہ بنو خدا کے. ارے مومن میں اور کافر میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. کافر کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں, مومن کو تو کم از کم یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جو زبان سے بات نکال رہا ہوں وہ جیسی تلی ہو اور بے تحقیق نہ ہو. ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ افواہیں پھیلائے, ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ غلط الزامات عائد کرے, ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ غیبت کرے لوگوں کی بلا وجہ. ہاں کسی بات کی مکمل تمہیں تحقیق ہے اور اندیشہ ہے کہ اگر یہ بات تم نے لوگوں کو نہ بتائی تو ان لوگوں کو نقصان پہنچ جائے گا اس آدمی سے. ایک آدمی ڈاکو ہے, ڈاکے ڈالتا ہے اور تمہیں تحقیق سے بتایا کہ یہ ڈاکو ہے, اور تمہیں اندیشہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہ ہوئی تو یہ لوگوں کے ڈاکے ڈالے گا. بے شک اس وقت تمہیں اجازت ہے, بتا دو بھائی طرح خیال رکھنا, ہوشیار رہنا, یاد نہیں آتا ہے. ایک آدمی ہے جو لگا وضوئی کرتا ہے اور لوگوں میں فساد پھیلاتا ہے. تمہیں اندیشہ ہے, تحقیق سے معلوم ہے, اور اندیشہ ہے کہ یہ لوگوں کو میں لڑائی کرائے گا, تو بتا دو, جائز ہے تمہارے لیے. یہ غیبت کے حکم میں داخل نہیں, جائز ہے, بلکہ بعض اوقات واجب ہے بتا دینا تاکہ لوگوں کو اس کی برائی سے محفوظ رکھو. جس کے بارے میں معلوم ہو یقین سے, تحقیق سے کہ یہ آدمی غلط ہے, تو اس صورت میں لوگوں کو ہوشیار کر دو, ٹھیک ہے. لیکن جہاں کچھ نہیں, نہ خود تحقیق سے بات کوئی پتہ ہے اور نہ لوگوں کے اس کے جال میں پھنسنے کا کوئی اندیشہ ہے, محض مجلس آرائی کی خاطر, لذت لینے کی خاطر, گپ شپ کرنے کی خاطر مجلسوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ غیبت بھی ہے, بعض اوقات بہتان بھی ہے, بعض اوقات الزام بھی ہے, بعض اوقات جھوٹ بھی ہے. اب پتہ نہیں نہ جانے کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے, اور ہماری مجلسیں بھری ہوئی ہے. جہاں چار آدمی بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی قسم کی بات ہو جائے گی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تکونوا عجلا مزاحیہ, ایسے جلد باز نہ بنو جو باتیں پھیلائیں لوگوں کے اندر بے تحقیق. اور فرمایا بزرگ, تیسرا لفظ فرمایا بزرگ, کہ بزرگ بھی مت بنو. اس سے مراد بزرگ کے معنی ہے جو دوسروں کا راز فاش کرے. کیا معنی؟ کہ ایک بات کی تمہیں تحقیق بھی ہے, تحقیق پکے طور پر معلوم ہے, 100% ایک واقعے کا علم ہے صحیح, اور یہ پتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں برائی کی ہے. اب برائی کی ہے, اس نے چوری چھپے کی ہے, اس کو راز رکھنا چاہتا ہے, اور اس برائی کا اثر اس کی ذات کی حد تک محدود ہے, اس کا اثر دوسرے کے اوپر نہیں پڑتا. تو اس صورت میں تمہارا کام یہ ہے بحضرت مومن کے کہ اس کی برائی پر پردہ ڈالو, اس کے راز کو فاش نہ کرو. الا یہ کہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو, ذرا سمجھ لو, جس میں بہت لوگوں کے اندر افراد تفریح ہوتی ہے. دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو تو پھر راز فاش کر سکتے. یا تو
قرآن پاک کرو کسی ایسے شخص کے سامنے جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ وہ شخص اس کو اس برائی سے روک سکے گا. ایک آدمی ہے، اس نے چوری چھپے ایک گناہ کیا اور اندیشہ ہے کہ اس گناہ میں مبتلا رہے گا. وہ فرض کرو کسی نے جو ہے شراب پی لی علیہ باللہ، یا اس قسم کی کوئی اور گناہ کا ارتکاب کر لیا اور اندیشہ ہے کہ یہ غلط راستے میں پڑ جائے گا. تو اور تم یہ خیال ہے کہ اگر اس کے باپ کو بتا دوں گا یا اس کے استاد کو بتا دوں گا تو وہ اس کی اصلاح کر دے گا، اس کی فہمائش کرے گا، فہمائش کر کے اس کی اصلاح ہونے کی امید ہے. تو اصلاح کی غرض سے تم اگر باپ کو بتا دو کہ جی فلاں وقت میں نے ایسا دیکھا تھا اور میرا مقصد اس کی بدخواہی نہیں ہے، میں اس کی اصلاح چاہتا ہوں، آپ اس کی مناسب اصلاح کا کوئی طریقہ جو ہے وہ اختیار کر لیں، چپکے سے اس کے باپ کو بتا دیں. یہ چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں چغلی ہو جاتی ہے، نہیں چغلی نہیں ہوتی. جب مقصد اصلاح ہو، اصلاح کی خاطر کسی کو بتا دینا، تاکہ ایسے شخص کو جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو اس کو بتا دینا، یہ چاہیے. دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر میں اس کی اس برائی کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کروں گا تو یہ لوگوں پر کو نقصان پہنچائے گا. جیسے میں نے مثال دی کہ ایک آدمی ہے، اس کو عادت پڑ گئی لوگوں کو دھوکہ دینے کی، اور دھوکہ دے کے لوگوں سے پیسے اینٹتا ہے. تو لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اگر بتا دیا جائے کہ بھائی ذرا خیال رکھنا، یہ آدمی ذرا دھوکہ ووکہ کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن ان دو باتوں کے علاوہ نہ تو آپ کسی ایسے شخص سے کہہ رہے ہیں جو اس کا مربی ہے، مصلح ہے، اصلاح کر سکتا ہے، اور نہ اس کے شر سے دوسرے لوگوں کو کوئی خطرہ ہے. ایک شخص کی غلطی سامنے آئی، آپ جناب مجلس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں تو ایسا کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ سامنے کہہ رہے ہیں جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ اصلاح بھی نہیں کر سکتے، ان کے سامنے ذکر کر رہے ہیں اس کی باتیں. آپ نے راز پاش کیا، ایسے لوگوں کے سامنے کیا جو نہ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ اس کے دام میں آنے کا کوئی اندیشہ. یہ ہے چغلی، اور یہ ہے غیبت، اور یہ ہے راز پاش کرنے کا گناہ جس کا ذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث میں فرما رہے ہیں. یہ گناہ اس واسطے کہ تم نے مسجد میں بیٹھ کے ایک آدمی کو رسوا کر دیا، سوائے اس کا کچھ بھی نہیں. ارے بھائی، وہ اگر تمہیں مزہ آ رہا ہے اس بات میں کہ اس کا عیب کھلا، لوگ اس سے بدگمان ہوئے، اس کے اندر مزہ آ رہا ہے. ارے خدا کا خوف کرو، اگر وہ کسی ایک عیب میں مبتلا ہے تم دسیوں عیوب میں مبتلا ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی ہے، اس کی ستاری ہے جس نے تمہارے عیوب کو چھپا رکھا ہے دنیا کی نگاہوں سے. اگر تمہارے عیوب بھی اسی طرح کھلنے لگے جیسے تم اپنے بھائی کا عیب کھولنا چاہتے ہو تو لوگ تم سے نفرت کریں، لوگ تم پر لعنت بھیجیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ستاری فرمائی ہوئی ہے، پردہ پوشی کر رکھی ہے، تو یعنی کتنے عیوب پر پردہ پڑا ہوا ہے. جس طرح تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے وہ عیوب، تمہارے وہ عیب جو تمہارے اندر ہے ان کا چرچا ہو لوگوں میں، اپنے عیب کا چرچا پسند نہیں کرتے تو اپنے بھائی کے عیب کا چرچا کیسے پسند کر لیتے ہو؟ حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک واکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک، کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو، اور جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی بری سمجھو. یہ نہیں کہ تم نے دو پیمانے بنا رکھے ہیں، اپنے لیے پیمانہ اور ہے اور دوسرے کے لیے اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بڑا پسند فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے، پردہ پوشی کرے. اور حدیث میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب آخرت میں چھپائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص لایا جائے گا آخرت میں، تو اس کے نامہ اعمال میں بہت سی خرابیاں گناہ وغیرہ ہوں گے، لیکن ساتھ ہی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی یہ ہوگی کہ وہ دوسرے لوگوں کے عیبوں کو چھپایا کرتا تھا، پردہ پوشی کرتا تھا. تو جب اس کے اعمال سامنے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میرا بندہ میرے دوسرے بندوں کی عیب چھپاتا تھا، تو میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ اس کے عیب چھپاؤں، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دی. تو بتاؤ یہ کسی مسلمان کا عیب چھپانا اس پر کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا ثواب ہے، اور وہی عیب کی نشر و اشاعت کرنا لوگوں کے اندر. زیادہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بھئی مجلس میں تم نے ایک مجلس گرم کر دی اور مجلس میں ذرا ایک رنگ پیدا کر دیا کسی کی برائیاں بیان کر کے، زیادہ یہی ہوگا نا. وہ مجلس تھوڑی دیر کے اندر ختم ہو گئی اور تمہارے نامہ اعمال میں غیبت کا وہ بدترین گناہ لکھا گیا جس کو حدیث میں زنا سے بدتر کہا گیا. الغیبت اشد من الزنا، فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ بدتر تھی. العیاذ باللہ العلی العظیم. تو بتاؤ اتنا بڑا فرق ہے، اور ہماری مجلسیں العیاذ باللہ بھری ہوئی ہیں ان چیزوں سے. عیب لوگوں کے بیان ہو رہے ہیں، لوگوں کی آبروؤں پر حملے ہو رہے ہیں، بے تحقیق باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنا ہے. اور وجہ وہی ہے جو بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین کو منحصر کر لیا ہے بس نماز اور روزے کے اندر. بس نماز اور روزہ تو ہے دین، اور یہ ساری باتیں جو قرآن و حدیث فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام جن کی تعلیم فرما رہے ہیں ان کو دین سے ہم نے خارج کر دیا. کہتے ہیں کہ دین کا کوئی تعلق ہی نہیں. اچھے خاصے نمازی، صف اول کے نمازی، جماعت کے پابند، تکبیر اولیٰ کے پابند، لیکن جب مجلس میں بیٹھیں گے اور باتیں شروع ہوں گی اس میں قرآن و حدیث کے یہ احکام، قرآن و حدیث کے ان ارشادات اور تعلیمات سے پوری طرح قطع نظر کر کے بیٹھیں. گناہ کبیرہ ہے، زبردست گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ سے یہ گناہ کبیرہ کا انبار لگتا چلا جا رہا ہے نامہ اعمال پر اور پرواہ نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ لا تکونوا عجلا مضایع بزرا، کہ ایسے جلد باز نہ بنو جو باتیں پھیلائیں اور لوگوں کے راز پاس کریں. آگے پھر ایک جملہ فرمایا جو بڑے یاد رکھنے کا ہے کہ فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ بَلَاءً مُبَرِّحًا مُكْلِحًا وَأُمُورًا مُتَمَاحِلَةً رُدُحًا، کہ تمہارے بعد ایسے مصیبت آنے والی ہے، ایسے فتنے آنے والے ہیں جو سخت مصیبت میں ڈال دیں گے، اور ایسے واقعات پیش آنے والے ہیں کہ جو تمہیں ایسا اونٹ بنا دیں گے جو بے حد بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہو اور اٹھ نہ سکتا. کیا مطلب؟ کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے. حضرت علی اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں فتنوں کا دور آنے والا ہے، اور وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ تمہیں مصیبت میں ڈال دیں گے. فتنوں کا ذکر اس سیاق میں اس لیے فرمایا کہ جو فتنے پیدا ہوتے ہیں اکثر و بیشتر وہ ان افواہوں سے پیدا ہوتے ہیں. بے تحقیق باتیں پھیلانے سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ خود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان شروع میں لڑائیاں ہوئیں، جنگ صفین اور جنگ جمل. جنگ صفین میں حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر آپس میں ٹکرائے. جنگ جمل میں حضرت علی حضرت عائشہ ام المومنین کے لشکر ٹکرائے.
لوگ حیران ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ لڑائیاں کیسے ہوئی. تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو تحقیق سے بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب منافقین کی کارستانی تھی، اور منافقین جو ہیں وہ افواہیں پھیلاتے تھے، افواہیں پھیلاتے تھے. مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور کوفے کے لوگوں نے آ کر ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کے گھر کا حملہ کیا ہوا ہے. تو لوگوں نے، منافقین نے یہ افواہیں پھیلا دی کہ یہ کوفے والے جو آئے ہیں یہ در حقیقت حضرت علی کی شہ پر آئے ہیں، حضرت علی نے ان کو بھڑکایا ہے اور ان کی شہ پر آئے ہوئے ہیں. یہ باتیں پھیلا دی، اور یہ بالکل بے بنیاد بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ حضرت عثمان کے خلاف ایسی کارروائی کرے یا اس کارروائی کرنے والوں کی مدد کرے. انہوں نے تو اپنے بیٹوں کو بھیجا حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ. لیکن منافقین نے باتیں پھیلا دی، اور جب یہ افواہ پھیل جاتی ہے، جسے دیکھو ایک ہی بات کہہ رہا ہے، تو ہوتے ہوتے وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس پر یقین آنے لگتا ہے. یہ جو ایک مغرب کا مشہور ایک سیاست کا علم سیاست کا مشہور آدمی گزرا ہے جرمنی کا، گوبل، اس کا یہ مقولہ ہے، باقاعدہ فلسفہ اس نے بنایا اس کو، کہ جھوٹ کو اتنی شدت سے پھیلاؤ کہ دنیا اسے سچ سمجھنے لگے. تو منافقین کی ہمیشہ سیاست یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ پھیلاؤ، دنیا سچ سمجھنے لگے. تو اتنی کثرت سے افواہیں پھیلائی گئی، جسے دیکھو ایک ہی بات کہہ رہا ہے. نتیجہ یہ کہ لوگوں کے دل میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو، اور بالآخر جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بنے، تو حضرت معاویہ کے پاس جا کر یہ کہلایا کہ دیکھو حضرت علی خلیفہ بن گئے ہیں، اور یہی در حقیقت حضرت عثمان کے قتل میں ان کا ہاتھ ہے. اس واسطے ابھی تک قاتل عثمان سے اتصال نہیں لے رہے. حضرت معاویہ کو جا کر یہ بات بتائی. حضرت معاویہ نے کہا کہ یہ تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ عثمان کا قصاص لیا جائے، لہٰذا جب تک کہ قصاص نہیں لیتے میں بحث نہیں کروں گا حضرت علی کے ہاتھ. اب وہ دونوں منافقین دونوں لشکروں کے اندر ایسی افواہیں پھیلائی اور ایسے کیے کہ دونوں لشکر آپ سفارا ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوئے. یہ ساری کارستانی منافقین کی تھی، اور منافقین کی افواہ ترازیوں کہ انہوں نے افواہیں اس طرح پھیلائی کہ دنیا سچ سمجھنے لگی. حضرت علی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر میری اس بات پر عمل نہیں کرو گے کہ جلد باز نہ بنو، بے تحقیق باتیں مت پھیلاؤ، اور لوگوں کے راز فاش نہ کرو، اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو فتنے آنے والے ہیں جو انتہائی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے. تو یہ اس وقت بھی یہ واقعہ پیش آیا، اور آج بھی مسلمانوں کے درمیان جو افتراق اور انتشار اور لڑائیاں ہیں، اس میں بہت بڑا دخل اس کو ہے کہ تحقیق کیے بغیر لوگوں کی طرف باتیں منسوخ کر دی جاتی ہیں. اگر کسی بھائی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی بات پتہ لگی ہے، اسی بھائی سے پتہ کر لو، ارے صاحب آپ کے بارے میں فلاں شخص تو مجلس میں یہ کہہ رہا تھا، آپ نے یقین کر لیا فوراً، اور اس کے مطابق دل میں گرہ لے کے بیٹھ گئے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس سے تحقیق کر لو، بھائی مجھے آپ سے یہ بات پہنچی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے بتا دو. دل صاف کر لو، اور دل صاف کر کے جس کی بات ہے اسی سے کر لو، بجائے مجلسوں میں اس کو پھیلانے کے، اسی سے بات کر کے صاف کر لو، دل صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوگی اس کو ندامت بھی اس کو ہو جائے گی. زندگی ہوتا یہ ہے کہ باتیں سنی اور لے کر دل میں بیٹھ گئے، صفائی کرنے کی کوشش نہیں، تو اس کے نتیجے میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، بغض ہوتا ہے، اور غیبتیں ہوتی ہیں، اور پھر بالآخر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے.
تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ارشاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جیسا میں نے شروع میں کیا تھا کہ معاشرے کے بہت بڑے فساد کا دروازہ بند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بھائی اب سے اتفاق سے کافی لمبی مدت کے بعد حاضری ہوئی آپ حضرات کی خدمت میں. پہلے بیچ میں رمضان اور پھر اس کے بعد سفر اور اس کی وجہ سے شاید 2 مہینے ہو گئے ہوں گے میرے خیال میں. اور الحمدللہ اس وقت حاضری کی توفیق ہوئی, لیکن اب 2 ہفتے مزید آگے ایک سفر ہے میرا تو اگلے اتوار کو. تو لیکن مولانا عبدالرؤف صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور ان کا بیان ہوگا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے گھر والوں اعزا احباب متعلقین سب کو ہر طرح کی معصیتوں سے منکرات سے گناہوں سے محفوظ فرما. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.